ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. پھر جبریل کو اللہ نے معراج کی رات یہ ایک پیغام بھیجا. کہا رب نے جبریل جا سونے محبوب نو لے آ. اے جبریل تو جا سونے محبوب نو لے آ. عرشاں اتے بھی لے آ عرش سجدہ عرشاں اتے بھی لے آ عرش سجدہ. یہ آقا کی شان ہے. اور پھر میلاد والے آقا کی تمیز کیا ہے؟ یہاں کے امریکہ کا وہ مائیکل ہارٹ جو لکھتا ہے 100 بہترین لوگوں میں حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ذکر کرتا ہے کہ میں ان تمام خصوصیات والے لوگوں کو چنتا ہوں اور جناب عیسیٰ کو وہ 6 7ویں نمبر پہ لیتا ہے اور ہمارے آقا کو پہلے نمبر پہ لیتا ہے. اب اس میں ہمارے علماء نے تھوڑی سی یہ دیکھا کہ یہ عیسائی ہو کے اس کو تو چاہیے تھا اپنے نبی کی بات اوپر لے آتا, لیکن اس نے چونکہ حق بیان کیا اسے یہ بھی پتا تھا میرے نبی عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی یا اللہ اگر تو مجھے پوچھتا نا کہ تجھے کیا عطا کروں, نبی تو مجھے تو نے اپنی مرضی سے بنا دیا, مجھے اگر پوچھتا کہ تجھے کیا مقام دوں تو میں عرض کرتا مجھے غلامی مصطفیٰ بنا دے, مجھے حضور کی امتیوں میں رسول اللہ کی امت میں آنے کی خواہش کی تو اللہ نے وہ خواہش مقبول کر لی. تو اس عیسائی نے جناب عیسیٰ کو 6 7ویں پہ رکھا اور ہمارے آقا کو پہلے نمبر پہ لے گیا. اور ایک عیسائیوں کی محفل میں عیسائیوں نے اسے گھیر لیا اور پوچھا یار کچھ تو خیال کرتا, اپنے مذہب کی بات کرتا, عیسائیوں کی بات کرتا, عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتا. تو دیکھتا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ بنایا, عیسیٰ روح اللہ بنے اور وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, مردوں کو زندگی عطا کر دیتے تھے. مائیکل ہارٹ نے جواب دیا یارو میں تمہاری اس بات کو مانتا ہوں کہ میرے اور آپ کے نبی مرے ہوں کو زندہ کر دیتے تھے, لیکن میں محمد الرسول اللہ کو پہلے نمبر پہ لکھنے پہ اس لیے مجبور ہوں کہ میں نے جب سیرت مصطفیٰ پڑھی نا تو مجھے اس میں نظر یہ آیا کہ مردوں کو زندہ کرنا کوئی کمال نہیں ہے, جس چیز میں جان آئی نہیں ہے اسے نسبت مصطفیٰ مل جائے تو اس میں جان آ جاتی ہے. لکڑیوں نے کبھی بولنا نہیں سیکھا, درختوں نے کبھی بولنا نہیں سیکھا, تو میں سیرت مصطفیٰ میں معجزات مصطفیٰ میں دیکھتا ہوں کہ درخت بول رہے ہیں, ستون حنانہ بول رہا ہے, ستون حنانہ بول رہا ہے, پتھر بول رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں محمد الرسول اللہ کے سامنے آ کے سر جھکا رہی ہیں. تو میں جب عیسیٰ روح اللہ کے کمال کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ کمال چھوٹا نظر آتا ہے کہ مردوں کو زندہ. اور پھر یہ بتاؤں کہ عیسیٰ روح اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے تھے؟ فرمایا وہ مسجد اقصی میں ایک محراب تھی, اس محراب پہ کھڑے ہوتے اور مردے ان کے سامنے اس محراب میں لائے جاتے, وہاں کھڑے ہو کے وہ دعا کرتے, اس دعا کی برکت سے مردے زندہ ہوتے. اور وہ دعا مقبول کیوں ہوتی کہ اس محراب کا اس باب کا نام تھا باب محمد. اور عیسیٰ روح اللہ اس میں گرامی جناب محمد کا وسیلہ پیش کرتے, یا اللہ تیرا عیسیٰ محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہے مردے کو زندہ کر دے. میں محمد الرسول اللہ کو کیوں نہ عرفہ و اعلیٰ نمبر پہ رکھوں. فرمایا پھر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ موسیٰ کلیم اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی جی, تو ہر بات ان کے مطابق ہوتی رہی, دیتے رہے, ہوتی رہی, جو مانگتے رہے. موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا اللہ اب یہ پانی کے متلاشی انہیں پانی چاہیے, تو
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلیم اللہ ہم نے آپ کو یہ جو چھوٹا عطا کیا ہے یہ جو آسا عطا کیا ہے یہ اس کو استعمال کرو تو یہ پتھر پہ مارو پتھروں سے پانی نہیں نکلتے، لیکن تم نبی ہو، نبی کو میں نے یہ اعزاز اور یہ عزت بخشی ہے کہ اگر وہ پانی کی غرض سے اپنی نسبت پتھر سے کہے تو پتھر سے بھی چشمے آ جائیں گے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ مارا، چشمے آ گئے۔ اب بڑی کمال کی بات ہے جناب، چشمے آ گئے۔ مسافر سے پوچھیں نا، ہم پاکستان کے ایک بدئی علاقے میں سفر کرتے ہیں جناب، ایسا وقت آیا کہ پانی ہمیں میسر نہیں ہوا تو بارش کا پانی اکٹھا ہوتا جسے ہم بن کہتے ہیں نا، وہ بنوں کا پانی اٹھا کے ہم پیتے رہے، تو وہ پانی مل جائے تو بڑی غنیمت۔ موسیٰ کلیم اللہ کو ٹھنڈا بہترین پانی جناب پتھر سے ملا تو وہ 7 قبیلے تھے نا، سب کے سب اکڑ گئے، یہ اس قبیلے سے اس نے پانی پیا، میں تو نہیں پیوں گا۔ موسیٰ کلیم اللہ حیران ہوئے، خدا کی بندو اللہ کا شکر ادا کرو تمہیں یہ چشمہ مل گیا، اب تم نخرے کرنے لگ گئے ہو۔ تو ایک امتی نے کہا نخرے کیوں نہ کریں، ہمارا نبی رب سے جو باتیں کرتا ہے، ان کو نبی پہ اعتماد تھا کہ جو دعا کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، نخرے کیوں نہیں کریں، ہمیں یہ چشمہ نہیں چاہیے، اس میں اس قبیلے کے خاندان نے پانی پیا، ہمیں اپنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ نے پھر عرض کیا، اللہ اب لاڈلی قوم تجھے اور مجھے مان تو بیٹھی ہے پر ان کی ڈیمانڈیں بڑی سخت ہیں، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا داسا پھر مار، پھر آسا مارا تو 6 چشمے اور نکلے، فرمایا لاؤ بھائی قبیلے آ لو، اپنا چشمہ سنبھال لو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے اس کمال کو مائیکل ہارٹ نے دیکھا اور پھر جناب آقا علیہ السلام کے کمال کو دیکھا، کہتے ہیں کہ یار میں محمد الرسول اللہ کو پہلے نمبر پہ اس لیے لکھتا ہوں کہ میں نے جب سیرت مصطفیٰ میں دیکھا ایک گروہ نہیں، مصطفیٰ کریم کی امت کے کئی گروہ، جو آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ 72 فرقے بن جائیں گے، اور 72 کون ہوں گے؟ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ فرمایا 72 فرقے بن جائیں گے، اور رسول اللہ جب اعلان بھی فرما رہے ہیں کہ 72 فرقے بن جائیں گے، لیکن رسول اللہ نے 72 فرقوں کو علیحدہ چشمے نہیں دیے، سب کے سب کو ایک چشمہ آب زمزم پہ جمع کر دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ اب کوئی بھی حج کرنے جائے گا وہ یہ نہیں کہے گا میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا رہا، میں آب زمزم نہیں پیتا، یا ہاتھ باندھ کے پڑھنے والا پی رہا ہے، میں جناب نماز جو ہے وہ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتا رہا، مغربین پڑھتا رہا، میں اب یہاں جو بھی آئے گا نا کلمہ نبی کا پڑھا اسی چشمے سے پانی پیا۔ آقا علیہ السلام کی ایسی شان عرفہ والا، پھر میلاد والے آقا کے کمالات جب ہم اپنے لوگوں کو بتائیں، اور خاص کر ہمارے یہ نوجوان بچے جو کہ اس کنٹری میں پروان چڑھ رہے ہیں انہیں بتائیں کہ جب ہمیں آقا کی شان اپنے الفاظ میں لوگوں کو بتائیں گے، خدا کی قسم عیسیٰ کے ماننے والے محمد الرسول اللہ کے غلام بن جائیں گے، محمد رسول اللہ کے غلام بن جائیں گے۔ معجزات نبوی میں 3 باتیں کرتا ہوں، اس کے بعد درود سلام پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک یہودن حاضر ہوئی، بڑا مشہور واقعہ ہے، دعوت کی، آقا نے دعوت قبول فرمائی، جیسے میں نے عرض کیا میزبان بننا، مہمان بننا حضور کی سنت، حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ اب اس یہودن کی نیت کیا تھی کہ میں محمد بن عبداللہ کو دعوت دوں گی کہ آئیں گے تو گھر میں کھانا وانا بناؤں گی تو گوشت میں بہترین قسم کا زہر ڈال دوں گی اور انہیں میں کھلا دوں گی، ہمارا مسلمانوں کے ساتھ جو جھگڑا ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ تو جناب سلسلہ ہوا قائم، اور جیسے ہی کھانا رکھا گیا صحابہ بھی تیار، اب اس تیاری میں کہ حضور کھانا شروع فرمائے، حضور کھانا شروع فرمائے اور ہم شروع کریں۔ اب آقا علیہ السلام غور سے گوشت، اور وہ گوشت بھی کیا تھا؟ بکری کی ران روسٹ ہوئی۔ اج کل دے مولوی نو ککڑے دی ران رکھو نا تے اوندا دل مچلدا ہے کہ جلدی کم ختم ہوئے تو جناب کم شروع ہوئے۔ رسول اللہ نے بکری کی ران کو سامنے دیکھا نا تو تسلی سے دیکھ رہے ہیں۔ اب صحابہ کہتے ہیں حضور شروع کریں تو ہم حضور شروع نہیں فرما رہے، تسلی سے دیکھ رہے ہیں۔ اب تھوڑی دیر ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ذرا مائی کو آواز دو، ذرا مائی کو آواز دو۔ مائی صاحب کو بلایا، ہاں مائی جی حضور یاد فرما رہے ہیں۔ تو مائی چونکہ منافقت کر رہی تھی، کہتی یا رسول اللہ کیا حکم؟ فرمایا
اے بتا مائی کہ اس میں تو نے زہر ملایا ہے، گوشت میں زہر ملایا ہے؟ اب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. کہتی ہے اے اللہ کے نبی، یہ بات تو میں بعد میں بتاؤں گی کہ میں نے ملایا ہے، کتنا ملایا ہے. یہ بتائیے آپ کو بتایا کس نے ہے؟ میں نے تو واقعی ملایا، آپ کو کس نے بتایا؟ کیا مخبری ہو گئی؟ فرمایا نہیں، جس بکری کی ران کو تو نے روسٹ کر کے زہر ملا کے میرے سامنے رکھا ہے، وہی ران مجھ پہ درود پڑھ رہی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ درود ہو، مجھے نہ کھائیے گا، میرے اندر اس نے زہر ملا دیا ہے. ارے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کیا عزت نہیں بخشی. یہ دیکھو کہ روسٹ جانور زندہ ہو بولے وہ تو آسان بات ہے، روسٹ بکری کی ران وہ بتا رہی ہے میرے آقا آپ پہ درود ہو، آپ پہ رحمت ہو، آپ پہ درود و سلام کے نذرانے ہوں، مجھے نہ کھائیے گا کیونکہ آپ کی میزبان نے مجھ میں زہر ملا ہے. یہ معجزہ دیکھا تو وہ مائی کہتی ہے آپ برحق اللہ کے رسول ہیں، اس کے بدلے میں مجھے ایمان کی دولت عطا کر دیجیے. یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال نہیں ہے تو اور کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیٹھے ہیں حضور کی بارگاہ میں، گفتگو ہو رہی، گفتگو مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، عشاء کے بعد کا ٹائم ہو گیا. حضور فرماتے ہیں اب دیر کافی ہو گئی، رات کی اندھیری ہے، نکل جاؤ گھروں میں. اب صحابہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ ہمارے گھر کچھ مدینہ پاک سے باہر ہیں، کچھ دور ہیں، کچھ فاصلہ 4-5 میل کا طے کرنا پڑے گا، ہمارے پاس کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، یا رسول اللہ کیا کریں. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی جو سیرت آپ سے سنی ہے کہ وہ ہاتھ بغل میں لے کے جاتے، ہاتھ نکالتے تو روشن ہوتا. اچھا اب تم موسیٰ کے کمال بھی دیکھنا چاہتے ہو، اچھا پکڑاؤ تمہارے پاس کیا ہے. اس صحابی نے چھڑی پیش کی اور یہ چھڑی لے کے چلنا حضور کی سنت تھی، صحابہ چھڑی رکھتے تھے. چھڑی قریب منگائی، حضور نے اپنا دستے مبارک جیسے ہی چھڑی پہ پھیرا، چھڑی بلب کی طرح 1000 واٹ والا روشن ہو گیا. اور اتنا روشن ہوا، اتنا روشن، حضور نے فرمایا جاؤ بھائی اب اس روشنی میں چلتے چلتے تم گھروں کو پہنچ جاؤ. جب وہ چلتے چلتے گئے چورایا آ گیا. ایک نے کہا بیلیو میرا گھر تو ادھر ہے اور مجھے یہاں سے بھی 1.5 میل اندر جانا پڑے گا، تو لالٹین یہ چراغ مجھے دے دو. وہ کہنے لگا یار اگر تمہیں دے دیا تم تو ایک ہو ہم 4 ہیں، کیسے جائیں گے. انہوں نے کہا نبی کے چراغ کو، نبی کے فیضان کو محدود کیوں سمجھتے ہو. میں اپنی چھڑی لے آ، چھڑی دی، اس روشن چھڑی سے لگائی، وہ بھی روشن ہو گئی. فرمایا تو اپنا راستہ پکڑ. آگے چلتے یہ کے بعد دیکھ رہے ایک چھڑی، دوسری چھڑی، 4-5 چھڑیاں روشن ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی اس روشنی میں اپنے گھروں کو پہنچ گئے. ارے جس نبی کے دستے مبارک کا یہ عالم ہو کہ آپ بے جان چھڑی پہ ہاتھ پھیریں تو وہ روشن ہو جائے، اس نبی کی محبت اگر کسی ایمان والے کے دل میں بس جائے اس کا دل روشن کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا دل کعبہ کیوں نہیں بنے گا؟ مدینہ ابھی شبی پڑھ رہا تھا نا، میرے دل یہ ہے کہ مدینہ، حضور کی یاد آ گئی، میرا دل ہے کہ مدینہ. آقا علیہ السلام کے فرمایا کہ یہ دل اتنا بڑا اللہ نے بنایا ہے، مرد مومن مومنہ کا دل اتنا بڑا خاص مقام بنایا ہے کہ یہاں اللہ اپنے انوار و تجلیات کا ظہور فرماتا ہے اور رسول اللہ کا بسیرا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بزرگوں آقا علیہ السلام کے کمالات وراء الورا ہیں. اور آخری بات عرض کروں، حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، چلتے چلتے آقا علیہ السلام کو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ رک تو گئے ہیں، زیادہ دیر یہاں رکیں گے پانی استعمال ہوگا تو اب ہم نے کچھ فاصلہ اور آگے طے کرنا ہے. تو یہاں کا جو ہم نقشہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ 5-10 میل تک کہیں کوئی پانی کا نشان نہیں ہے. یا رسول اللہ ہمارے پاس جو پانی تھا اس میں استعمال ہونے کے بعد کمی ہو گئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ قافلے کو جاری رکھا جائے تاکہ ٹائم پہ ہم پہنچ جائیں، پانی کی ہمیں شدت محسوس نہ ہو. حضور نے فرمایا اچھا پانی کم ہو گیا، فرمایا وہ پانی کے برتن سارے یہاں جمع کرو. دیکھا تو پانی واقعی کم تھا، کسی میں تھوڑا سا پانی، کسی میں تھوڑا، کسی میں تھوڑا. حضور نے فرمایا اچھا بیٹھو. 2 صحابی کو فرمایا فلاں ابن فلاں، یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا اٹھو قریب آؤ.
یہ چٹان